شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ حالیہ سیلاب سے جموں کشمیر میں 5000 سے زائد سڑکوں کو پہنچا ہے نقصان۔ نائب وزیر اعلیٰ۔ جموں میں بارش بند ہونے کے ساتھ ہی لوگوں نے لیا راحت کا سانس، متاثرین معاوضے کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو بحال کرنے میں مزید چند روز کا وقت ہے درکار۔ وادی میں بعض اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا حد تک اضافہ۔ وادی کے لوگوں کو اگلے چند روز تک محتاط رہنے کی ضرورت۔ صوبائی کمشنر کشمیر۔ ڈوڈا میں سیلابی ریلوں اور بادل پھٹنے کے واقعات میں بجلی اور پانی کی بیشتر اسکیمیں متاثر، مواصلاتی نظام بھی بیکار۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ میو 268.8 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، جموں میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے اور تمام دریاؤں ندی نالوں میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی رونما ہوئی ہے، جس سے لوگوں نے راحت محسوس کی ہے۔ اس سال اگست کے مہینے میں جموں خطے میں بارش کے 100 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور یہاں بعض علاقوں میں 380 ملی میٹر تک بارش درج ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ 100 سال میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ ادھر خطے میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے اگست مہینے میں ہی 138 سے زائد لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ سینکڑوں مکانات، پلوں اور دیگر املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ خطے کے بعض علاقوں میں ابھی بھی بجلی اور پانی کی سپلائی پوری طرح بحال نہیں ہو پائی ہے اور جن علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے وہاں لوگ صفائی مہم میں جٹ چکے ہیں۔ جاوید محراب کی رپورٹ۔ اگست کے اس مہینے میں پچھلے کئی ہفتوں کے دوران تیز موسلادھار بارشوں، بادل پھٹنے کے واقعات اور اچانک سیلابی ریلوں نے ندی نالوں، سڑکوں اور پلوں کے تمام تعمیراتی کام کو تباہ کر دیا ہے اور خاص طور پر خطہ جموں میں تباہی مچائی ہے۔ خراب موسم کے چلتے لگاتار 3 بار ہوئی خوفناک بارشوں سے 12 دنوں کے اندر کشتواڑ، کٹرا اور کٹھوا میں اب تک 138 لوگوں کی جان چلی گئی، جس میں 131 زائرین بھی شامل ہیں، جس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات لگاتار موسم کے بھیانک رخ سے آگاہ بھی کرواتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ کشتواڑ کے چشوٹی میں مچیل ماتا یاترا اور حال ہی میں ماتا ویشنو دیوی یاترا کے دوران موسم کے خطرناک رخ کے باوجود یاترا پر روک نہیں لگائی گئی، جس کا خمیازہ زائرین نے اپنی جان دے کر پورا کیا ہے۔ شری ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کے راستے پر ہوئے حادثے میں مرنے والے زائرین کی کل تعداد بدوار تک 34 پہنچ گئی ہے۔ اس دوران 21 زائرین شدید طور پر زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ پہاڑ کا حصہ ڈھہنے کی وجہ سے ہوا۔ حادثے میں مرنے والے زائرین کو 11 لاکھ اور زخمی ہوئے زائرین کو 50,000 روپے راحت کے طور پر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ کل خود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کٹرا کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا۔ جموں شہر میں سب سے زیادہ نقصان پیر کھو، گجر نگر کا نچلا حصہ، راجیو نگر، گورکھا نگر میں 100 سے زیادہ گھروں میں شدید ملبہ آیا ہے، جس سے گھر کے اندر کے سبھی ضروری اور قیمتی سامان پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے۔ گھر کے افراد اس تباہی سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ملبے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ وہیں گھروں کے باہر لگی درجنوں گاڑیاں، سکوٹر، موٹر سائیکل پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں اور اس دوران کئی گھروں میں گائے بھینسیں بھی اندر ہی بندھے رہنے سے مارے گئی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اس طرح کی تباہی سے پہلی بار دوچار ہوئے ہیں اور گھر میں پھنسے لوگوں کو آنن فانن میں کوئی بھی سامان نکالنے تک کا موقع نہیں ملا۔ اب ان علاقوں میں نہ بجلی کی سپلائی بھی بحال ہو پائی ہے اور لوگ رشتہ داروں، مندروں اور کئی لوگ MAM کالج میں ٹھہرائے گئے ہیں، جہاں رضاکار تنظیمیں فی الحال لوگوں کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس کپڑے، برتن، بچوں کی کتابیں، AC، فریج، واشنگ مشین اور گھر میں کام آنے والی لاکھوں کا سامان تباہ و برباد ہو گیا ہے اور انہیں امید ہے اب سرکار اور نجی تنظیموں سے۔ اس دوران یہاں شہر میں بجلی ڈھانچے کو سخت نقصان ہوا۔ 700 سے زیادہ کھمبے ڈہ گئے، 60 سے زیادہ ٹرانسفارمر جل گئے۔ اب مرمت کا کام چل رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ شہر میں کل دیر شام عارضی طور پر بجلی بحال ہوئی ہے۔ شہر سے باہر کئی جگہوں پر عارضی طور پر بجلی کو بحال کیا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق جموں ڈویژن 1 میں 22 کے قریب ٹرانسفارمر اور 200 سے زیادہ کھمبے ڈہ گئے۔ اسی طرح مختلف ڈویژن میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ ببلیانہ ریسیونگ اسٹیشن پوری طرح سے خراب ہے اور یہاں اس علاقے میں 40 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے۔ اسی طرح پانی پچھلے 3 دنوں سے شہر میں نہیں ہے اور آج بھی امید
نہ کے برابر ہے۔ یہاں بھی شتلی پلانٹ، پیرکھو پمپ، دوتلی، بوریا پلانٹ اور پوری طرح سے ٹھپ ہو گئے ہیں اور پانی بالکل لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ محکمہ کہہ رہا ہے کہ کئی جگہوں پر انہوں نے ٹینکر سروس مفت چلائی ہوئی ہے۔ موسم کی اس بے رخی نے جہاں تباہی مچائی ہے، وہیں دلوں میں خوف و ہراس اور دہشت کا احساس بھی کروایا ہے۔ امید ہے قدرت اب مہربان ہوگی اور لوگوں کو کچھ راحت نصیب ہوگی۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ ادھر جموں کے کچھ حصوں میں سیلاب اور بادل پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کے باعث جموں میں پھنسے یاتریوں کو نکالنے کے لیے ایک خصوصی ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ٹرین آج صبح 11:30 بجے جموں ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ واضح ہے کہ جموں صوبے میں کئی راستوں پر پانی جمع ہونے، لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہوئی ہے۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری نے آج جموں میں سیلاب سے ڈھہے پلوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے جموں کشمیر میں PMGSY اور RNB کو 5000 سے زائد سڑکوں کا نقصان پہنچا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ سے بھی بات کی۔ جب یہ پانی آیا ہے اور اس توی کے اندر آیا ہے اور اس میں کافی ساری ایک چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی، سب کو مانے۔ ہم نے خود انکروچمنٹ کی، کچھ لوگوں نے انکروچمنٹ کی، کچھ سمارٹ سٹی والوں نے انکروچمنٹ کی اور اسی انکروچمنٹ کے کارن توی بالکل جو توی کا اپنا ایک بہاؤ تھا، توی کا اپنا جو ایک اس کا سسٹم تھا، توی کی جو چڑھائی تھی، اس چڑھائی کو ہم نے چھیڑ چھاڑ کی، چاہے وہ پیچھے والا برج ہو، چاہے عبداللہ برج ہو، چاہے وہ توی برج ہو، چاہے فورٹ برج ہو۔ یہ آج تیسری بار یہ نقصان ہوا ہے اور تب بھی لوگوں نے کہا، اور کل CM صاحب، آنریبل CM صاحب نے بھی کل میٹنگ میں کہا کہ یہ لوگوں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ غلط ہے اور اس سمے کے جو انجینئر تھے، کاش اب وہ نوکری پہ ہوتے تو میں آپ کو پھر ان کے خلاف کچھ کر کے دکھاتا، لیکن اب وہ نوکری پہ نہیں ہے اور جب ایک ملازم ریٹائر ہو جائے پھر اس پہ ایکشن نہیں کر سکتے۔ اس کی میں انکوائری کراؤں گا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کوتاہی ہو جس سے میرے لوگوں کو سفر کرنا پڑے۔ آج پورا جموں شہر، پورے جموں پروونس، جہاں جہاں گاؤں کوچے گلیوں میں چلے جائیں، ہر جگہ لوگ لاچار ہیں۔ سڑکوں پہ مجھے لوگ ابھی کہہ رہے تھے صبح کہ سر لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں۔ یہ جموں کشمیر کے ریسورسز بہت کم ہیں اور جب سے یہ UT بنی ہے ادھر سے دلی سے ہمیں فنڈنگ بھی کم ہے کیونکہ ہم UT کے اندر ہیں، ہم اسٹیٹ کے اندر نہیں ہیں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہماری PMGS کی سڑکیں بھی کوئی 3000-3100 سڑکیں جو اپروکسیمیٹلی ابھی تک ہمیں جو باتیں آئی ہیں، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، وہ نقصان ہوئی ہیں۔ ہماری PWD کی سڑکیں کوئی 2000 سے 2100 سڑکیں تک ہماری جو ہے بالکل نقصان ہوئی ہیں، کوئی پارشل ہیں، کوئی فلی ڈیمیج ہیں۔ ہمارے بریجز، ہمارے کلورٹ، ہمارے جو کازویز ہیں، یہ کافی سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب یہ ساری چیزیں ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ لی، انہوں نے ہدایتیں بھی دے دی ہیں، میں نے اپنے آفیسرز کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بنائیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹی اینڈ ٹاؤن میں سڑکوں کو میگڈمائز کیا تھا، ان کو بلیک ٹاپ کیا تھا، وہ سارا بلیک ٹاپ اکھڑ گیا ہے، تو اس لیے کافی سارا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کی پراپرٹی کا بہت نقصان ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے جموں میں نقصانات کا ایک بار پھر لیا جائزہ۔ ادھر وزیر برائے جل شکتی، جنگلات اور ماحولیات و قبائلی امور جاوید احمد رانا کا کہنا ہے کہ حکومت جموں کشمیر میں سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر جموں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت اور بحالی کے لیے تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ محتاط رہیں اور اس مشکل وقت میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بارشیں کئی دنوں تک جاری رہیں لیکن سیلاب نہیں آتے تھے۔ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالیہ برسوں کی غفلت اور تباہی کا نتیجہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے دریائے جہلم کو بھی نہیں بخشا ہے۔ اس دوران ڈوڈا خطے میں بھی گزشتہ دنوں کی بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات کے باعث کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ضلع میں درجنوں سڑکیں جزوی جبکہ کئی ایک مکمل طور تباہ ہوئی ہیں۔ پانی کی بیشتر سکیمیں تباہ ہو چکی ہیں اور بجلی نظام بھی درہم برہم ہے۔ ضلع کا مواصلاتی نظام بھی ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہو سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈوڈا میں شہربین کے نمائندے نصیر کھوڑا کے ساتھ بسیار کوشش کے باوجود 3 دن بعد رابطہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈوڈا کے احوال بتا رہے ہیں
नसीर खोड़ा। लगातार बारिशों ने जम्मू कश्मीर के दीगर मुकामात की तरह खित्ते चनाब के जिला डोडा में भी तबाही मचा दी है। अगरचे मौसम में आज तब्दीली रोनमा हुई और मुसलसल 6 रोज के बाद अच्छी धूप देखने को मिली, मगर गुज़श्ता दिनों और कल की तूफानी बारिशों और बादल फटने के वाक़ात ने तमाम मामूलात ज़िंदगी को मुतासर किया। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा में तूफानी बारिशों के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर बादल फटने के वाक़ात पेश आए थे, जिससे इन इलाकों में तुगयानी और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। इन इलाकों में गुंदो बलेस, कालजू गासर, सरीला, टांटा, चिराला, कलोत्रान मरमत, गनीका, कासीगढ़ शामिल हैं, जहां पर बाज़ इलाकों में कीमती जानों का ज़ियां भी हुआ था और साथ में राइशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा था। इनमें चंद राइशी मकान इलाका चिराला में गिरकर तबाह हुए थे, जबकि दीगर राइशी मकानों को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। बलेस के चनियास अमृतपुरा में तूफानी बारिशों से सख्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और यहाँ भी लोगों के राइशी मकानों में सैलाब का पानी दाखिल हुआ था और एक मकान गिरने के दौरान इसमें रहाइश रखने वाली उम्र रसीदा खातून और उसकी 15 साला बेटी मलबा के अंदर दब गए थे, जिनको मुकामी लोगों ने जख्मी हालत से निकाल लिया था। बलेस के चिली, मलिकपुरा, मनुकट्टा, गुंदो, सिनो नाला, जजोता नाला, हडल में भी तुगयानी और पानी की सतह में बेहद इजाफा हुआ था, मगर आज इसमें भी कमी वाक़ा हुई है। जिला डोडा के अलग अलग मकामात पर दर्जनों राइशी मकान व दीगर तमीरात को नुकसान होने की खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि मुमकिन खतरात के पेश नज़र बाज़ मकामात पर कई लोगों ने अपने राइशी मकानात खाली करके दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जिला इंतज़ामिया डोडा ने भी काहरा गुंदो के कई मुतासरीन को कम्युनिटी हॉल डोडा में मुंतकिल किया, जहाँ पर इंतज़ामिया ने उनके क़याम ताम का इंतज़ाम रखा था। कई इलाका के लोगों ने शहरबीन को बताया कि उनके देहात को जाने वाली राब्ता सड़कों, लकड़ी के आर्जी पुलों, पगडंडियों, आर्जी रास्तों, मेवा बागात, खेतों, फसलों और ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरह ठाठी, जंगलवाड़ रोड, पुलडोडा गाठ रोड, असर गोहा मरमत रोड, कास्तीगढ़ बागवा देसा रोड, गुंदना लुडना रोड मुख्तलिफ जगहों पर बह गई है और कई मकामात पर सैलाब के तेज बहाव की वजह से मुकम्मल तौर बह गई है। इधर बदरवा नेहरू नाला, थनाला नाला, भरत बगला उद्यानपुर नाला, गाठ बबोर नाला, गोहा खिलेनी नाला, कास्तीगढ़ गनिका बागवा देसा नाला, गुंदना लुडना दड़ा नाला, बौंजवा काहरा धुनदी नाला में भी अभी खतरा बना हुआ है, जिसके सबब इंतज़ामिया ने अलर्ट भी जारी किया है, जबकि मुतअद्दिद जगहों पर छोटी बड़ी पहाड़ियाँ के खिसकने का सिलसिला भी जारी है। कुल्हाड़, हानील, गुंदना व बनगाम भारत के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इनके इलाकों में अबूर और मरूर के लिए सभी लकड़ी के आर्जी पुल तुगयानी से बह गए हैं और महकमा जल शक्ति PHE के तमाम पानी की सप्लाई लाइनें नुकसान ज़्यादा हैं। अब इन लोगों को दूर दराज चश्मों से प्यास बुझाने की खातिर दूर से पानी लाना पड़ता है। इन लोगों ने मजीद बताया कि मामूली सी बारिशों में इलाके का बिजली निज़ाम ठप हो जाता है, जिसको ठीक और दुरुस्त करना JPDCL महकमा की अहम जिम्मेदारी है, मगर उन्होंने अभी तक इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया। जिला डोडा में गुज़श्ता 3 रोज़ से बिजली और पानी का निज़ाम ठप पड़ा है। बिजली की तरसली लाइनों के साथ साथ पानी सप्लाई करने वाली पाइपें जगह जगह टूट गई हैं, जिसकी वजह से बाज़ आबादी को बिजली व पानी की सप्लाई 3 रोज़ से मुतासर है। अवामी हलकों ने इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम को बहाल करे, इसलिए कि आम लोगों के साथ साथ तालिब इल्मों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी में मसरूफ़ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। याद रहे खित्ते चनाब डोडा का मवासलाती निज़ाम आज पिछले 4 रोज़ से मुतासर है और सड़कों के साथ साथ अंडरग्राउंड केबल्स जगह जगह कट गई हैं, जिसकी वजह से फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट का सिलसिला भी मसदूद हुआ है। डोडा जिले में सैलाब से हुई तबाही का खाका पेश कर रहे थे नसीर अहमद खोड़ा। इस दौरान साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी ने डोडा खित्ते में सैलाब और बादल फटने के वाक़यात में हुए भारी नुकसान पर रंज का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते में बेशतर सड़कें तबाह हुई हैं, जमीन खिसकने और सैलाबी रेलों में जमीन ढह जाने से किसानों को भारी नुकसान का सामना रहा है, जबकि जिले में बिजली और पानी की स्कीमें भी बुरी तरह
اثر انداز ہوئی ہیں۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ حالیہ سیلاب کو قومی آفت قرار دے کر جموں کشمیر کو ایک خصوصی پیکیج دیا جائے تاکہ امداد اور بازآباد کاری کا کام احسن طریقے پر انجام دیا جا سکے۔ شیربین جاری ہے، آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، جموں کشمیر میں خراب موسمی حالات کے پیش نظر جموں کشمیر اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے 5 ستمبر تک تمام ہاؤس، فائنانس اور دیگر کمیٹیوں کے اجلاس ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ادھر اننت ناگ ضلع میں حالیہ سیلاب کے باعث مختلف علاقوں میں پلوں، پارکوں اور نجی تعمیرات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ تباہی پہلگام میں دیکھی جا رہی ہے، جہاں سیاحت کے لیے مشہور بعض مقامات اور پارکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ پہلگام میں بجلی اور پانی کی سپلائی بھی متاثر ہے اور آخری اطلاعات تک انہیں بحال نہیں کیا گیا تھا۔ ایک رپورٹ اس تاریخ سے۔ جنوبی کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے لوگوں کی زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ ضلع اننتناگ کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام کے علاقوں میں بیتا ویلی، فسلن، بٹکوٹ میں کل بدھ کے روز اچانک آئے سیلابی طغیانی نے مقامی آبادی میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دریائے ندر، شیشناگ نالے اور دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی عارضی اور پختہ ڈھانچے بہ گئے اور کھیت کھلیان زیر آب آ گئے۔ سیلابی پانی سے سکرس پل، آرو پل اور رافٹنگ پوائنٹ فٹ برج کو خاص طور پہ نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں لکڑی سے بنے عارضی پل مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اس کے باعث آمد رفت کا نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ اور بٹکوٹ کے علاقے میں متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، تاہم تاحال کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ پہلگام کے مشہور سیاحتی مقام سیلفی پوائنٹ پر بھی دریائے ندر کی طغیانی سے زبردست تباہی ہوئی ہے۔ دریا کے پانی نے اس مقام کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ بیتا ویلی میں واقع شیشناگ نالہ کی پانی کی سطح 6.2 فٹ تک جا پہنچی تھی، جو خطرے کے نشان سے 5.9 فٹ اور سڑک کا بلند ترین سطح 5.68 فٹ سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اس شدید طغیانی نے خطے میں لینڈ سلائڈنگ اور انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ پہلگام اور اس کے مفادات میں پینے کے پانی کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ کئی علاقے جن میں بٹکوٹ، لاری پورہ، آمد، جائبل اور سلج جیسے علاقے شامل ہیں میں بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ادھر بجبیارہ کے علاقے میں نیلندروس اسپورٹ اسٹیڈیم میں سیلابی پانی سے متاثر ہوا ہے، جہاں لاکھوں روپیہ مالیت کا ٹیرف اور انڈور اسٹیڈیم زیر آب آ چکے ہیں۔ اسٹیڈیم تاحال پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اننت ناگ شہر کے مفادات علاقے بنگڈار میں ہیون تک مکمل طور پہ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بنگڈار جو کہ سبزی اگانے کا ایک بڑا مرکز ہے، وہاں کے تمام فصلیں تباہ ہو چکی ہے۔ باقی نوگام میں واقع معروف دینی ادارہ دارالعلوم صوت الاولیاء بھی زیر آب ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریاستی آفات سے نمٹنے والی فورس SDRF کی ٹیمیں فوری طور پہ متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی میں مشغول ہے، تاہم نقصانات کا جائزہ لے جا سکے اور متاثرین کو فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ اگرچہ سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے، تاہم محکمہ موسمیات اور ضلع انتظامیہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ شہری، سیاح اور کوئی پیما دریاؤں، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہے۔ گاؤں کا کہنا ہے کہ صورتحال مکمل طور پہ معمول پر آنے تک عوام احتیاط برتیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پوری طور پہ مقامی انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں۔ یہ تھے اننت ناگ سے اس طارق۔ اس دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ آج تیسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند رہی اور سڑک کے اگلے چند روز تک کھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک کو کئی ایک مقامات پر بھاری نقصان پہنچا ہے اور مرمت کے کام میں مزید کئی روز درکار رہیں گے۔ ادھر قومی شاہراہ بند ہونے کے باعث وادی میں کئی چیزوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جبکہ روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں بھی ناقابل برداشت حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہربین کو بتایا گیا کہ چکن 170 روپے فی کلو، آلو 70 روپے، ٹماٹر 100 روپے فی کلو، جبکہ انڈے فی ٹرے 200 روپے بھی فروخت ہوتے دیکھے گئے ہیں، جبکہ قیمتوں میں اضافے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ بانہال سے ہمارے نمائندے محمد تسکین کے مطابق قومی شاہراہ کو بعض مقامات پر بھاری نقصان پہنچا ہے اور اگلے چند روز میں ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال ہونے کی امیدیں نظر آ رہی ہیں۔ محمد تسکین سے مکمل تفصیلات۔ ضلع ادھمپور کے کئی مقامات پر 4 لین شاہراہ کے مکمل طور سے تہس نہس ہونے کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ آج تیسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند رہی اور ادھمپور میں تباہ ہوئی شاہراہ کی بحالی میں مزید کئی روز کا وقت لگ سکتا ہے۔
अगरचे रामबन जिला में नाशरी टनल और बानहाल के दरमियान शाहरा को यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया गया है, ताहम उधमपुर के जिखैनी और चिनानी के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को शदीद नुकसान पहुंचा है और मुसलसल बारिशों के बाइस जमीन खिसकने से उधमपुर के बली नाला, समरूली और देवल पुल के दरमियान 4 लेन हाईवे के 2 बड़े पुल तबाह हुए हैं, जबकि तवी नदी में आई तुगयानी ने सड़क के कई 100 मीटर हिस्से को अपने साथ बहा लिया है। उधमपुर जिला में चंद साल पहले ही मुकम्मल किए गए 4 लेन शाहरा प्रोजेक्ट के काम के मियार को लेकर मुबैना तौर पर अजल से ही सवाल उठ रहे थे, ताहम लोगों की तरफ से उधमपुर और बानहाल के दरमियान 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर में टेंडरों में वजह कवायद और ज़वाबित के मुनाफी गैर मियारी काम करने के इल्जामात को अब शाहरा की तबाही ने मजीद तकवीत पहुंचाई है और खिसकती जमीन के दबाव के आगे करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए पुल और सड़क रेत के महल की तरह ढह गए हैं और उनकी मजबूती और सेफ्टी के दावे सराब साबित हुए हैं। उधमपुर में शाहरा को पहुंची तबाही के काम की निगरानी कर रहे एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन राजा आदिल हमीद ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जिला उधमपुर में शाहरा के मुख्तलिफ मुकामात पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी और अफराद कुव्वत बहाली के काम पर लगी हुई है, ताहम शाहरा की आर्जी बहाली में भी चंद रोज का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की हर मुमकिन कोशिश है कि शाहरा के मुतासरा मुकामात को कम अज कम आइंदा 2 दिन में यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया जाए, ताकि हजारों लोगों और रसो रसाइल के ट्रैफिक को रास्ता मिल सके। उन्होंने कहा कि नाशरी और बानहाल सेक्टर में पीड़ा और मारव के दरमियान बहाली के जारी काम के बावजूद शाहरा मुकामी ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम उधमपुर के जिखैनी और चिनानी के दरमियान सड़क को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से नगरोटा से रियासी, चिनानी, पत्नीटाप, डोडा, रामबन, बानहाल और श्रीनगर की तरफ किसी भी किस्म के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है। इस दौरान 3 रोज से होने वाली शदीद बारिशों की वजह से जिला रामबन में कई मकानों को नुकसान पहुंचने और सैकड़ों कनाल आराजी के नदी नालों की नजर हो जाने की इतलात है, जबकि मुसलसल बारिशों की वजह से मकाई और राजमा समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इधर वादी में दरियाई जहलम में पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता ही सही कमी देखने को मिल रही है। अलबत्ता जिन नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल शुरू कर दिया गया है, वहाँ इसमें मजीद वक्त लग सकता है। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोगों को एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है और अगले 10 से 15 रोज तक मौसमी हालात पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला सतह पर कंट्रोल रूम पहले ही काम कर रहे हैं, जबकि सूबाई सतह पर अलग से कंट्रोल रूम कायम किया गया है। झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे राममुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे, लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा, और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूंगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत जरूरत है और उनको फॉलो करने की जरूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या यूटी लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है, अगर कहीं कोई नजरअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स राममुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया, क्योंकि एम्बैंकमेंट्स को प्रोटेक्शन ही हमारा सबसे बड़ी सेफ्टी है।
اس کی طریقے کی کسی بھی اگر ایونچولیٹی آگے آتی ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ امبینکمنٹس کی اسٹرینتھنگ پر کافی کام ہوا ہے اور اسی وجہ سے کسی پرکار کا ہمیں ایروژن یا سپل اوور پچھلے دنوں میں نہیں ملا ہے. جبکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنگم میں بھی اور رام منشی باغ میں بھی جو ہمارے ڈینجر لیولز تک پانی پہنچا ہے، جو کہ تقریباً 10 سال ہائی جو لیولز ہیں وہ 10 ایئر ہائی لیولز تھے، لیکن اس کے باوجود کسی پرکار کا کوئی ایسا نقصان ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے. تو آئی ایم شیور کہ جو ریسٹوریشن ورکس ہیں وہ اچھے ہوئے ہیں، پر جو کہیں کہیں چیلنجز جس طرح کا آپ نے ذکر کیا اگر آئے ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سبھی جو ڈسٹرکٹ ٹیمز ہیں، ہماری اریگیشن فلڈ کنٹرول ٹیمز ہیں، اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا. یہ تھے صوبائی کمشنر کشمیر انشل کرک. کانگریس کے لیڈر شیخ ظفر اللہ نے آج پھر شہربین کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مرگی گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک وہاں جائزہ لینے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. علاقے میں غذائی اجناس کی کمی ہے، جبکہ مرگن ٹاپ سڑک بھی بند پڑی ہے. اس دوران شہربین کو وڑون سے بتایا گیا کہ علاقے میں تعینات محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے تمام ملازمین غیر حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جانوروں کے لیے مخصوص مراکز میں ادویات کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. علاقے میں مویشیوں میں ایک مہلک بیماری کے پھیلاؤ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس سے چرواہوں اور کسانوں میں کافی تشویش ہے. مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مڑوا وڑون کے لیے فوری طور پر جانوروں کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم روانہ کی جائے تاکہ مال مویشیوں کا بروقت علاج ممکن ہو سکے اور بیماری کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے. ادھر مڑوا وڑون کا رابطہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے، جس سے علاقے میں غذائی اجناس کی کمی پیدا ہوئی ہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمی حالات کے پیش نظر SSRB نے PET اور PST امتحان جو کل ہونے والا تھا اس کو مؤخر کر دیا تھا، اور کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا کہ یہ امتحان کب لیا جائے گا. تو اس وقت کنٹرولر امتحانات SSRB ریاض صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ریاض صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے امتحان کے حوالے سے کیا فیصلہ لیا ہے؟ جی، جو امتحانات پولیس بھرتی کے PET PST آف پولیس کانسٹیبلز جو پوسٹ پون ہوا تھا، 26 تاریخ کو لیا جانے والا تھا لڑکیوں کا اور 27 تاریخ کو لیا جانے والا تھا لڑکوں کا لاسٹ بیچ، تو وہ ناسازگار موسم ہونے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب وہ کل لیا جا رہا ہے، یعنی کل 29 تاریخ کو لیا جائے گا. بچوں کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے اور ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ سیم رہے گی. آپ سے جاننا چاہیں گے، پہلے آپ نے لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ رکھا تھا، کیا کل دونوں کا اکٹھے لے رہے ہیں؟ جی، اس میں لڑکیوں والا جو بیچ ہے وہ لاسٹ بیچ تھا، ان میں ان کا آدھا PST پارٹ ہے وہ ہو رکھا ہے. پھر بارش شروع ہوئی تھی تو وہ روکنا پڑا تھا. ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ 12 بجے کے آس پاس آ جائیں، اور ان کا ہم نے شیڈول کیا ہے لاسٹ بیچ کے طور پہ. کل پہلے لڑکوں کا ہوگا 3 بیچ اور چوتھا بیچ ہوگا وہ لڑکیوں کا ہوگا. اس طرح سے یہ کشمیر ڈویژن کا PET PST کل پائی تکمیل کو پہنچے گا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پہلا بیچ ایگزام کا ہوگا وہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ وہ ان کا شیڈول ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ان کے بچوں کے ایڈمٹ کارڈز پہ دیا ہوا ہے. رپورٹنگ ٹائم ان کا 7 بجے ہے، اور رپورٹنگ ٹائم کے بعد کچھ جو لوازمات ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں، رجسٹریشن ہے، بایو میٹرک ہے اور چیزیں ہیں. تو ایکچوئل جو ٹیسٹ ہے وہ ان کا 7:45 بجے شروع ہوتا ہے. JEE سول اور JEE الیکٹریکل کے بارے میں کیا فیصلہ لیا ہے؟ جی حسین صاحب، اس میں جو JEE سول ایگزامینیشن جو 31 تاریخ کو ہونے والا تھا مہینے کی، وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا. JEE سول اور JEE الیکٹریکل کے بارے میں کیا فیصلہ لیا ہے؟ جی حسین صاحب، اس میں جو JEE سول ایگزامینیشن جو 31 تاریخ کو ہونے والا تھا مہینے کی، وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب اس کی جو نئی تاریخ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے. اب یہ امتحان 7 ستمبر کو لیا جایا گیا تھا. اب اس کی جو نئی تاریخ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے. اب یہ امتحان 7 ستمبر کو لیا جائے گا. تو رہا سوال پھر JEE الیکٹریکل کا. JEE الیکٹریکل ایگزام جو لیا گیا تھا بٹ انایوائڈیبل سرکمسٹانس کی وجہ سے کینسل کرنا پڑا، تو وہ ایگزام اب 21 ستمبر کو لیا جائے گا. بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری جو JKSSB کی ویب سائٹ ہے اس پہ نظر بنائے رکھیں، اور اپڈیٹس جو بھی ہیں اور انفارمیشن جو ڈیٹیل ہے وہ ان کو اپنی ویب سائٹ سے ہی فراہم ہوگی. تو سامعین، یہ تھے کنٹرولر امتحانات سروسز سلیکشن بورڈ جموں کشمیر ریاض احمد ملک، جو بعض اہم امتحانات کے حوالے سے جانکاری دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز.
آداب یہ آکاشوانی سری نگر شام 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر دریائے جہلم تو باقی کولن کیو نالن مز آبچ کمی ینس